تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تو کفر کے درجات بتا رہا تھا. ایک درجہ وہ بھی ہے جس پہ مسلمان چل رہے ہیں کہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں مگر عمل سے یہ ثابت نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے. تو پیسہ بھی اللہ کے لیے. تو دو برائیاں دینداروں کی بتا رہا تھا میں کہ ان میں ایک یہ کہ دنیا کی محبت نہیں جاتی, پیسے کی اور عزت کی اور یہ سب چیزوں کا شوق ختم نہیں ہوتا. تو پیسہ کمائیں مگر دل مت لگائیں. اور دوسری جو چیز میں نے بتائی کہ مخلوق پہلے ہے, اللہ بعد میں. یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. جب اللہ ہے تو جاؤ جو مرضی ہے, پہلے اللہ. ناراض ہوتے تو ہوتے رہو. ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ بینک میں ایک سب جاب کرتے ہیں, ان کی آمدن اگرچہ سودی ہے لیکن وہ ہدیہ آپ کو دیں گے تو قبول کر لیں کیونکہ تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. حضرت نے فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اللہ کا دل نہیں توڑ سکتا. جو چیز حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, بینک کا جاب ہے, وہ کچھ کھلا رہا ہے تو یار مسلمان ہے اس کا دل نہ ٹوٹے. تو شریعت میں دل جوڑنے کی بھی کچھ حدود ہیں, ان حدود سے آگے نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بینک والے سے, سودی بینک میں جو جاب کر رہا ہے, اگر اس کا ہدیہ لینا ہے تو اس کو پہلے بتا دیں کہ میں لے تو رہا ہوں مگر میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اس ہدیے کے پیسے کیا کروں گا, صدقہ کروں گا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے کہیں ہم اس کو. یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں, کوئی بھی حرام کماتا ہو تو وہ اگر کوئی چیز آپ کو دے گا تو ایک صورت میں جائز ہے کہ آپ اتنی قیمت صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیں, پھر وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, حلال. اس کی قیمت صدقہ کرنے کا تو حلال تو ہو جائے گی, لیکن اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ناجائز کما رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ اس کو بتائیں گے نہیں تو وہ کہے گا یہ دیندار لوگ ویسے تو سود کو حرام حرام کہتے ہیں مگر جب ان کو کچھ کھلاؤ تو بڑے آرام سے کھا بھی لیتے ہیں. تو یہ کون سا حرام ہوا بھائی, جب کچھ کھلاؤ تو بڑے آرام سے کھا بھی لیتے ہیں. مسئلے سے مسئلہ نکلتا ہے. بعض لوگ یہاں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جتنے لوگ چندہ دیتے ہیں تو مسجد والوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سود کا ہے یا نہیں. جب حرام لینے کی باری ہے تو سارے لے رہے ہوتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یاد رکھو, چاہے مسجد والا ہو یا کوئی بھی ہو, جس کے بارے میں آپ کو یقینی پتہ چل جائے کہ یہ حرام کماتا ہے اس سے ہدیہ لینا جائز نہیں ہے. جس کے بارے میں پتہ نہ ہو اس کے بارے میں جائز بھی ہے اور اس سے تحقیق کی اجازت بھی نہیں ہے, کیونکہ تجسس شریعت میں کیا ہے, منع ہے. اب کوئی آپ کو کچھ کھلا رہا ہے, آپ پوچھے کیا کماتے ہو, یہ غلط ہے. حدیث میں آتا ہے, حضرت عمر کا قول ہے, اب ہیمو ما اب ہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو اب لوگوں کے تحقیق نہ کرتے, تو کیا کماتا ہے, تو کیا کماتا ہے, تو کیا کماتا ہے, کیا مسلمان ہے تو حلال ہی کماتا ہوگا. اس لیے کسی کے بارے میں تحقیق کی اجازت نہیں. ہاں جب پتہ چل جائے پھر اس سے احتیاط کرنا لازم ہے. اور یہ بھی جب لازم ہے جب حرام کے علاوہ حلال نہ کماتا ہو. اگر حرام بھی کما رہا ہے حلال بھی کما رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے دے رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی لوگ میرے سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی گھر میں ہمارے دعوت ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی کی آمدن سود کی ہے اور دوسرا حلال کماتا ہے, اب ہمیں نہیں پتا دعوت کس پیسوں سے کر رہے ہیں. تو فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ کس سے کر رہے ہیں, حلال سے, کیونکہ شریعت نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے. کیونکہ اگر اس طرح تحقیق کر لیں پھر تو دنیا میں کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. ہاں اگر وہ خود کہہ لیں کہ وہ والے بیٹے نے دعوت کی ہے جو بینک میں ہے تو پھر جائز نہیں. آپ بولیں بھائی ہم نہیں کھا سکتے, ہمارے لیے کیا ہے, بڑا مسئلہ ہے, اجازت نہیں ہے ہمیں. ہاں وہ جو بینک میں بیٹا ہے وہ بینک میں بھی کما رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی ارننگ ہے اس کی, پھر بھی جائز ہے. پھر یہ فرض کر لیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے جیسے پولیس والے ہیں نا بھائی, پولیس والوں کی اپنی تنخواہ بھی ملتی ہے اور حلال آمدن بھی ان کے نظر میں جو جس کو وہ نیٹ حلال کہتے ہیں وہ بھی بہت ہوتی ہے. اصل تو وہ آمدن ان کی وہ ہوتی ہے اس کو وہ حق حلال کی کمائی سمجھتے ہیں, تو وہ والی بھی ہوتی ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اگر وہ ہمارے اکرام کر رہا ہے تو کس پیسے سے کر رہا ہے, تو پھر شریعت میں جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ ہم اس کو حلال کی طرف پھیریں گے. البتہ اگر حرام بہت غالب ہے, اس میں بہت تھوڑا حلال ہے, تو پھر غالب یہی ہے کہ حرام سے کھلا رہا ہوگا. جب تک پتہ نہیں ہے کہ کتنا حلال کتنا حرام تو ہم حلال ہی سمجھیں گے. اس کے لیے تو وہ حلال نہیں ہے, دوسرے کے لیے کیا ہو جائے گا,
کیونکہ دوسرے کو شریعت نے تنگی سے بچایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں عملی لحاظ سے بھی, تو اللہ نے ان کے لیے سزا کیا رکھی ہے؟ جہنم کی آگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. اب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, آج انسان نا بہت زیادہ بے خوف ہوتا جا رہا ہے. بے خوفی, خوف ہے دنیا کی چیزوں کا, میرا کاروبار میں یہ نہ ہو جائے, میرا مسئلہ یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, لیکن جہنم سے ڈرنا بھول گئے, چھوڑ دیا. جبکہ ہم اسلاف کے واقعات اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ جتنا زیادہ جہنم کی آگ سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتے. ہم نے جہنم سے ڈرنا اس لیے ترک کر دیا کہ ہمیں شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے معاذ اللہ سیاسی وعیدیں ہیں, بس ویسے ہی ڈرایا گیا ہمیں. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی, میں نے اس پر تفصیلی بیانات پہلے کر چکا ہوں کہ جہنم کا جو ثبوت ہے وہ تواتر سے ثابت ہے. تواتر سے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو اللہ ہے اس کی نافرمانی ہوگی تو سزا بھی اللہ کس کے حساب سے دے گا؟ اپنے حساب سے دے گا. تو قرآن میں آتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا. فرمایا جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کا جو داروغہ ہے وہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں اس آگ سے کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ یعنی وہ بھی حیران ہوں گے کہ اتنی بھڑکنے والی اتنی شدید چیز ہے, تو فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ یہ انسان ہو کے اس میں کیسے جا رہا ہے, یہ کیسے اس نے ایسے اعمال کر لیے کہ اس پہ راضی ہو گیا. تو وہ سوال کریں گے الم یاتکم نذیر, کیا اس سے تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا, تو وہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی دعوت اللہ قیامت تک علماء کے ذریعے پھیلاتے رہیں گے. فکذبنا, ہم نے اس دعوت کا انکار کیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے کہا اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے. اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ امریکہ میں رہتے ہو تو امریکہ کے قانون کو فالو کرو, پاکستان میں رہتے ہو تو پاکستان کے قانون کو فالو کرو, جاپان میں رہتے ہو تو جاپان کے قانون کو فالو کرو. جس نے بنایا ہے اس کا کیا قانون ہے, تو یہ اس کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ضرورت. تبھی آپ دیکھ لیں نا لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں. ملک کی قوانین کو تو کسی حد تک مانا جاتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟